خبر ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی قیادت بھی نائب صدر جے ڈی وینس کریں گے۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق نائب صدر جے ڈی وینس کے ہمراہ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی شامل ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ٹیم کو جنگ سے نکلنے کا باعزت راستہ تلاش کرنے کا ٹاسک دیا ہے، اور صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز ہی انٹرویو میں کچھ اہم پیش رفت ہونے کا اشارہ دیا تھا۔ امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی قیادت بھی نائب صدر جے ڈی وینس کریں گے۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق نائب صدر جے ڈی وینس کے ہمراہ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی شامل ہوں گے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور آغا محمد صالح صاحب۔ آغا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آغا صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ، کتنے پر امید ہیں دوسرا راؤنڈ کیا پاکستان میں ہونے جا رہا ہے اور اس کے کیا نتائج برآمد ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جی دیکھیے، یہاں بہت ساری کیا سرائیاں جاری تھیں کہ یہ ناکام ہو گئے۔ مذاکرات 50 سال کی ایک دشمنی سمجھیے اسے، اور ایک ایسا ڈیڈ لاک جس میں امریکہ کے بارے میں ایرانی قوم کا ایک بڑا سخت موقف رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایک جنگ بندی، اور یہ جنگ بندی بھی ایسی جنگ بندی جس میں شرائط جو ہیں دونوں طرف سے بہت کڑی ہیں، اور ان کڑی شرائط میں دوسرے مذاکرات کا انڈیا اور صدر ٹرمپ کی اس میں یعنی اس کا اندیا کہ ہم دوبارہ اس پہ کنٹینیو کریں گے، اور کسی نے امریکہ میں اس بات کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور امریکہ کے جو عوام ہے وہ اس جنگ بندی کے لیے یعنی مسلسل صدر ٹرمپ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں۔ نومبر کا الیکشن قریب ہے، اور صدر ٹرمپ جو ہے انہیں بھی اپنی امپیچمنٹ سے بچنا ہے اور ایک باعزت حل تلاش کرنا ہے، اور جے ڈی وینس جو ہے وہ ان کا مطالبہ ایران کی طرف سے آیا تھا کہ ایران جے ڈی وینس یعنی امریکہ کے نائب صدر سے مذاکرات کریں گے، تو ان کا واپس آنا اور پاکستان میں مذاکرات کا ہونا خوشائند بات ہے، اور اگر یہ مذاکرات کے 2 3 4 راؤنڈ چلتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر اس دوسرے راؤنڈ میں جو پاکستان میں ہونے والے ہیں، اگر اس میں کوئی قابل عمل حل طے پا جاتا ہے اور جس میں صدر ٹرمپ کی بھی عزت بچ جائے اور وہ سرخرو ہو جائے، کیونکہ نومبر کا الیکشن میں بار بار کہوں گا کہ بہت قریب ہے، اور اس میں ان کے لیے بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ سامنے ان کو نظر آ رہی ہیں کہ امریکہ کا جو کیلیفورنیا سے نیو یارک تک مظاہرے تھے جن کی قیادت برنی سینڈر نے کی اور ڈیموکریٹ رہنماؤں نے کی، اور ریپبلکن بھی اس میں یعنی تنگ آئے ہوئے لوگ ہیں۔ امریکہ کی معیشت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے اس جنگ کی وجہ سے، اور جب سے صدر نے اپنا عہدہ سنبھالا ہے امریکہ کو انہوں نے ایک مشکل میں ڈال دیا ہے۔ گریٹ امریکہ اور میک امریکہ گریٹ اگین اور امریکہ فرسٹ کا جو نعرہ لگا کے آئے تھے، اور جس پہ امریکہ کے عوام نے انہیں ایک مینڈیٹ دیا تھا، لینڈ سلائڈ وکٹری دی تھی، وہ وکٹری جو ہے نومبر میں بہت مشکل میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور نہ صرف مشکل میں ہے بلکہ اس کا امکان بھی بہت غالب امکان یہ ہے جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ صدر ٹرمپ مجھے امپیچ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نومبر کے بعد۔ صحیح آغا صاحب، ابھی جو ہم نے دیکھا تھا کہ جو شرائط امریکہ کی جانب سے سامنے آئی تھی مذاکرات سے قبل بھی اور پھر مذاکرات میں بھی، وہ تھی ایک انریچڈ یورینیم امریکہ کے حوالے کیا جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کیا ایران کو یہ قابل قبول ہوگا کہ وہ اپنا انریچڈ یورینیم جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کرے؟ جی میرا نہیں خیال کہ جس طرح سے جنگ میں انہوں نے جواب دیا ہے اور وہ اپنا یورینیم یا اس سے دستبردار ہوں گے، اور اس پہ ان کے رہبر کا امام خمینی کا بھی فتویٰ ہے، علی خامنائی کا بھی اس میں یہی تھا، اس فتوے کو کنٹینیوشن تھا کہ ہم جوہری ہتھیار نہیں بنائیں گے۔ لیکن دیکھیے آپ بغیر جوہری ہتھیار بنائے جس طرح سے انہوں نے مقابلہ کیا، اس سے پوری دنیا کو انہوں نے حیران کر دیا ہے کہ 47 سال کی مسلسل پابندیوں کے بعد، خاص طور پہ دیکھا جائے تو امریکہ اور اسرائیل کو بیک وقت جواب دینا اور اس میں کسی کا لحاظ نہ رکھنا، چاہے وہ گلف سے آئے ان کے طیارے، چاہے وہ سعودی عرب سے آئے، انہوں نے اپنی سالمیت کا تحفظ کرنے کے لیے ایرانیوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور انہوں نے یعنی یہ وہی قوم ہے نا جس میں کہا جا رہا تھا آج سے 8 مہینے پہلے کہ رجیم چینج ہو جائے گی اور انقلاب آ جائے گا اور شاہ رضا شاہ پہلوی کا بیٹا دوبارہ بادشاہ بن جائے گا، اور وہ تیاری کیے بیٹھے تھے۔ انہوں نے بھی اپنا شاہی لباس، شاہی خلوت جو تھی اس کو تیار کیا تھا، تاج کو انہوں نے رنگ و روغن کیا تھا، تو سب خاک میں مل گیا، ساری امیدوں میں پانی پھر گیا، اور جس طرح سے قربانیاں دی ہیں ان لوگوں نے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور یہ جنگ جو ہے
یہ تاریخ میں یاد بھی رکھی جائے گی، اور یہ ماڈرن وارفیئر ہسٹری میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پڑھائی جائے گی یہ جنگ، کہ جس طرح سے یہ جنگ لڑی گئی اور جس تیاری سے وہ انہوں نے کی ہے، جس طرح سے اپنی جنگی حکمت عملی انہوں نے اپنائی ہے، اس کی بھی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ وہی آبلائے ہرمز ہے جو گزشتہ 47 برس تک ایک مفت کی راہداری تھی، گو کہ ایران کی یہ گزرگاہ تھی، اس کا حق تھا، جس پہ انہوں نے کبھی تقاضا نہیں کیا۔ اور آج صدر ٹرمپ نے اس گزرگاہ کو جو ہے، اور اسرائیل نے بنیادی طور پہ دنیا کو یہ ثابت ہو گیا کہ کسی قوم کو اس طرح سے خراب کرنا اور انہیں دھمکانا اور انہیں ڈرانا، اور وہ ڈرانے کی بجائے انہوں نے وہ جواب دیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پوری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یورپ اس جنگ سے علیحدہ ہے، ایون آسٹریلیا کے پرائم منسٹر کا جو ہے اسٹیٹمنٹ دیکھیں، اسی طرح سے کینیڈا کے پرائم منسٹر کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہر ڈالر پہ جو 70 سینٹ امریکہ کو دیتے تھے اپنے دفاع کے لیے، اور وہ ہم نے بند کر دیے ہیں۔ تو یہ صدر ٹرمپ کے لیے تو سوچنے کی بات ہے۔ اور اس طرح سے اس کے بعد جو انہوں نے پوپ پہ جو حملہ کیا ہے، جو اس کی تصدیق کی ہے، اس پہ جو یورپ میں سے رد عمل آیا، اٹلی سے جو رد عمل آیا، وہ بھی صدر ٹرمپ کے لیے سوچنے والی بات تھی۔ اور اس کے بعد اسی پوپ کے ساتھ کون سالیڈیرٹی کر رہا ہے؟ ایران کے رہبر سالیڈیرٹی کر رہے ہیں، ایران کی حکومت سالیڈیرٹی کر رہی ہے۔ تو یہ جنگ جو دو تہذیبوں کا تصادم بنی تھی، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایران سرخرو رہا ہے اور سرخرو ہو گیا ہے کہ انہوں نے جس پامرزی سے کیا ہے۔ ابھی صدر ٹرمپ اپنا ہربس کی ناکہ بندی کر رہے تھے، تو کیا ہوا اس ناکہ بندی کا؟ پوری دنیا میں اس پہ میمز بن رہے ہیں، اور امریکہ کے اندر جو ہے ٹکر کارسن جیسی آوازیں جو ہیں، جنہوں نے بڑی شدت سے اس جنگ کی مخالفت کی ہے، اور سونی یعنی ایما پہ امریکہ کی معیشت کو جس طرح سے نقصان پہنچایا گیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ امریکہ کی معیشت کو جو دھچکا لگا ہے اور عام آدمی کی جو زندگی متاثر ہوئی ہے، تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں، یعنی یہ بھی یاد رہے کہ ونیزویلا کے تیل پہ امریکہ کا کنٹرول ہے، امریکہ کے اندر تیل موجود ہے، امریکہ کو تیل کی ترسیل دنیا کے بے شمار ممالک سے ہو رہی ہے، ایون لیبیا کا تیل بھی امریکہ کے کنٹرول میں ہے، اور وہ تمام ممالک جو تیل پروڈیوس کر رہے ہیں، جن کا اس آبنائے ہرمز سے کوئی راستہ واسطہ نہیں ہے، تو اس کے باوجود امریکہ کی معیشت کو ہلا دیا گیا ہے، اور ایران کی کرنسی کی قدر میں اضافہ ہوا ہے۔ یعنی وہ جو $7 میں یعنی فروری میں جو انہوں نے اپنا نیا نوٹ جاری کیا تھا 1 کروڑ ریال کا، آج وہ $14 سے $22 سے تجاوز کر گیا ہے وہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جنگ میں جس قوم کی کرنسی جو ہے اس کی قدر میں اضافہ ہو جائے، تو یہ اشارے تو میرا خیال ہے کہ ہلا دینے والے ہیں، چکا دینے والے ہیں۔ صحیح۔ آغا محمد صالح، ماہر بین الاقوامی امور، ہم سے گفتگو کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔